حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا، 23 سالوں میں ہوا۔ پہلی مرتبہ جب ہوا اور پہلی مرتبہ کب ہوا اور وہ کون سی آیات تھیں، اس بارے میں بھی سن لیجئے۔ اتنی دیر میں ذرا دودھ پی لوں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو خلوت، تنہائی محبوب ہو گئی عبادت کے لیے۔ آپ غار حرا میں جاتے، کئی دن رہتے، یاد الہی میں مشغول رہتے، فکر، ذکر، مراقبے میں مشغول رہتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا اقرأ، پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے سینے سے لگایا، اتنی زور سے پھینچا، فرماتے ہیں کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، اتنی زور سے اس فرشتے نے مجھے جو ہے نا بھینچا، پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا بھائی مجھے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقارئ۔ دوسری مرتبہ اتنی زور سے، پھر اس نے چھوڑ کے کہا، تو 3 مرتبہ بھیجا گیا۔ پھر اس کے بعد اس فرشتے نے پڑھا، پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یہ پہلی وحی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ موقوف رہا، بند رہا۔ 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہی فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا جو پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اور 3 سال کے بعد کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ آیات جو ہیں، ابتدائی آیات چند جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اچھا جی، قرآن مجید کی آیات اور صورتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، کچھ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مکی صورتیں اور کہیں پہ لکھا ہوتا ہے مدنی صورتیں۔ یہ کیا ہے؟ کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اس وقت سے لے کر ہجرت کے مکمل ہونے تک کا جتنا وقت ہے، جو بھی آیت یا صورت نازل ہوئی وہ مکی ہے، چاہے وہ بیت المقدس کے سفر میں یا معراج پہ نازل ہوئی ہو یا اور آپ کے کسی سفر میں کہیں نازل ہوئی ہو، وہ مکی ہے۔ اور مدنی آیت اور صورت کون سی ہے؟ ہجرت مکمل ہونے کے بعد آپ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اب مدینہ طیبہ ہجرت کی تکمیل کے بعد آپ کی زندگی کے آخری وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا وہ سارے کا سارا مدنی ہے، چاہے وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہو، چاہے آپ سفر میں کتنے غزوات پہ تشریف لے گئے وہاں نازل ہوا، جیسے غزوہ تبوک 700 کلومیٹر دور مدینہ سے وہاں نازل ہوا تو وہ بھی مدنی ہے۔ اور مزے کی بات، فتح مکہ مکرمہ کے اندر ہی نہیں، بیت اللہ شریف کے اندر ہونے والی آیت جو نازل تھی، بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہونے والی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ تو عین مکہ کے بیت اللہ کے اندر نازل ہوئی، یہ بھی مدنی ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی، اور مکہ مکرمہ میں ہجرت کے سفر پورا ہونے تک، ایک تو ہے نا آپ مکہ میں رہے، لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے غار ثور میں رہے، غار ثور میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بھی مکی، اور جتنے دن کا سفر رہا جب تک کہ آپ مدینہ داخل نہیں ہو گئے، اس درمیان میں جتنا بھی قرآن پاک نازل ہوا وہ سارے کا سارا مکی۔ تو یہ ہے مکی اور مدنی آیات کی ترتیب۔